جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی تھوڑی سی، کہ زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے خالق کو پہچاننا اور اس کے وصل کو پا لینا ہے. یعنی ہمیں حقیقت کا ادراک بھی ہو اور اس کا تجربہ بھی ہو. صرف علم کی حد تک ہم حقیقت کو نہ جانتے ہوں، بلکہ ہم حقیقت کو بطور ایک تجربے کے، بطور ایک اپنے حال کے جانتے ہیں. تو یہاں میں تھوڑا سا علامہ کا، حضرت اقبال کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ ریکنسٹرکشن کے آغاز ہی میں علامہ کے جو خطبات ہیں شورائے خاک، ان کے آغاز ہی میں علامہ فرماتے ہیں کہ جب حقیقت کی پہچان کی بات ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جو ڈسپلنز ہیں انہوں نے اس چیز کو اپنا موضوع بنایا. شاعری ہے، فلسفہ ہے اور مذہب. انہوں نے کوشش کی کہ وہ حقیقت کا کچھ عرفان پا سکے، حقیقت کا ادراک پا سکیں، حقیقت تک رسائی کو ممکن بنا سکیں. شاعری کی جو اپروچ ہے وہ تو ظاہر ہے ایکوریٹ نہیں ہے، اس پہ ہم انحصار نہیں کر سکتے. فلسفے کی جو اپروچ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کوئی ایک واضح کنکلوژن نظر نہیں آتا. فلسفہ میں اس چیز کی ضمانت نہیں دیتا کہ جس حقیقت کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، جس حقیقت کی وہ نشاندہی کر رہا ہے، اس حقیقت کو پانے کی وہ ضمانت بھی دے. فلسفہ بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے عذر کا اس باب میں اپنی معذوری کا اعتراف کرتا ہے. اب جو مذہب ہے، مذہب کی اپروچ اس سے بالکل مختلف ہے. مذہب کی اپروچ کیا ہے؟ اب میں یہ علامہ کی کوٹیشن کوٹ کرنا چاہوں گا. علامہ فرماتے ہیں کہ in its attitude towards the ultimate reality it is opposed to the limitations of man. یعنی جب الٹیمیٹ ریئلٹی کی بات آتی ہے تو فلسفے کے بالکل برعکس مذہب اس بات کو نہیں مانتا کہ انسان حق کا وصل نہیں پا سکتا. اس باب میں ہیومن لیمیٹیشنز کا مذہب انکار کرتا ہے. مذہب کیا کہتا ہے؟ It enlarges his claims and holds out the prospect of nothing less than a direct vision of reality. مذہب اس سے کم پہ راضی ہی نہیں ہوتا کہ وہ ویژن کی ڈائریکٹ جو ریئلٹی ہے اس کے ڈائریکٹ ویژن کا دعویٰ کرتا ہے. وہ اپنے فالوور کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس میں وہ کیپیسٹی ڈیولپ کر سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ویژن آف ریئلٹی کو پا سکے. اچھا، آگے یہ پہلا خطبہ ہے. اب 5ویں خطبے میں جو مسلم کلچر کے بارے میں ہے، اس میں جب علامہ مزاج کے، اسلام کے مزاج کی بات کرتے ہیں، یعنی یہاں تو جنرل بات ہوئی نا، پوئٹری کو لیا، ریلیجن کو لیا، فلسفی کو لیا. اسپیسیفک جب اسلام کی بات کرتے ہیں اور مسلم کلچر کے ٹیمپرامنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں علامہ فرماتے ہیں in the history of Muslim culture on the other hand we find that both in the realms of pure intellect and religious psychology, by which term I mean higher Sufism, the ideal revealed is the possession and enjoyment of the infinite. یہ ہے جو مزاج ہے اسلام کا. علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو ہسٹری ہے، ہمارے کلچر کی، ہماری سویلائزیشن کی، اس میں جو تصوف کی کنٹریبیوشن رہی ہے، جس کو علامہ نے یا جس کے 2 لفظ استعمال کیے، 2 الفاظ استعمال کیے، ہائر سائیکالوجی اور ہائر صوفیزم. ہائر صوفیزم کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارا کلاسیکل تصور، ہمارے اساتذہ کا تصور، اکابر کا تصور، جو یک وقت انڈرسٹینڈنگ اور اس کی پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کا احاطہ کرتا ہے. یعنی تصوف بطور فکر اور بطور ایک عمل کے کیا ہے، وہ اصل تصوف. علامہ کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو انفینٹ ہے، جو لامتناہی ہے، وہ ہستی، وہ حقیقت کبریٰ، وہ حقیقت مطلقہ جو لامتناہی ہے، اس کی قربت کو پانا اور اس کو پوزیس کر لینا، یہ جو ہے یہ اس کا منصب ہے تصوف کا. یعنی یہ جو مقصد ہے زندگی کا، جس تک ہم نے پہنچنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذات حق کو پانا اور ذات حق کی معرفت اور اس کے وصل کو پا لینا. یہ جہاں یہ مقصد ہمارا فلفل ہو سکتا ہے وہ تصوف ہے.
اچھا، اب صوفیاء نے اس پہ کام کیا، صوفیاء کی فکر ہے، صوفیاء کا عمل ہے، ان کی اسوہ ہے، ان کی اخلاقیات ہے، جس پر ہم پہلے بات